تو یہاں کوئی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں یہاں سے فیملیز بھی جا رہی ہیں, یہاں لوگ کونے میں کھڑے ہوئے بھی ہیں. تو ویسی بارش ایک دن پہلے ہوئی ہے, کچی دیواریں ہوئی ہوئی ہیں, تو یہاں کوئی بڑا حادثہ ہو تو یہاں ان کو بیریئر رکھنے چاہیے. چوتھا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رات کے ٹائم پہ یہاں سیکیورٹی کا نظام بالکل نہیں ہوتا. لوہے کی چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں, یہاں لائٹ ہی نہیں ہوتی. بڑی بڑی لائٹس ان کو لگانی چاہیے, اور ان کو یہاں کیمرے نصب کرنے چاہیے تاکہ اس ایریا کو جو ہے کیمرے کی نگرانی میں رکھے, تاکہ یہاں جو کام ہو رہا ہے, جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, وہ کیمرے میں آتی رہے. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو ابھی تک یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا, چاہے وہ میئر صاحب ہوں, چاہے اپوزیشن والے ہوں. اور جگہ پہ شاید ہوں, کراچی میں گھوم رہے ہوں, مگر اس جگہ پہ میں نے نہیں دیکھا. اگر وہ آئے ہوئے ہوتے تو دکان والوں سے بات کرتے, جو دکان والوں کی پریشانی ہے اس کو حل کرتے. دکان والوں کا یہ کہنا یہ ہے کہ ہم جو ہے پریشان ہیں, شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ ہے, اور ہم 4 مہینے سے خالی بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ 90% جو ہمارا کسٹمر تھا وہ واک ان کسٹمر تھا, اور وہ انڈر پاس کی وجہ سے جو ہے وہ آ نہیں پا رہا ہماری شاپس کے اوپر. اور یہ بات تو فیکٹ ہے کہ میں نے دکان والوں کو انٹرویو لیے, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بڑے پریشان ہیں, ہم سے جو ہے نہیں نکالی جا رہی دیہڑی لوگوں کی. اور جو پھتارے والے وہ تو اس سے زیادہ پریشان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گھر کچھ لے کے جا ہی نہیں پا رہے. تو گزارش یہ ہے دکان والوں کی اور پھتارے والوں کی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ این جی اوز کے ساتھ مل کے ان کو مداوع کرے, ان کو کمپنسیٹ کرے. جو ٹھیلے والے ہیں ان کو مہینے کے 25 سے 30 ہزار روپے چیک کی صورت میں دی جائے, اور جو دکان والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے نہ دیں, آپ ہمارے ٹیکس معاف کر دیں. ٹیکس معاف نہیں کر سکتے تو ہمارے بجلی کے جو بل اتنے آ رہے ہیں وہ ہمارے معاف کر دیں, تاکہ ہمیں کوئی کمپنسیشن مل جائے. اور ہم جو لوگوں کی دہاڑیاں نکال رہے ہیں اس برے وقت میں, جہاں مہنگائی جو ہے 400% بڑھ گئی ہے, جہاں بجلی کے بل اتنے بڑھ گئے ہیں, جہاں گیس کے بل اتنے آ رہے ہیں, اور جہاں گروسری اور کنفیکشنری اتنی مہنگی ہو گئی ہے, وہاں ہم جو ہے دہاڑی دے رہے ہیں. تو ہمیں صرف اور صرف کمپنسیٹ یہ کر دیں گے, ہمارے بجلی کے بل معاف کر دیں, صحیح ہے, تاکہ ہمیں تھوڑا سا مداوع ہو, تاکہ ہم لوگوں کی دہاڑی نکال سکیں. اور جو ٹھیلے والے ہیں ان کے لیے خدا را یہ کریں کہ ان کے کمپنسیشن کے لیے ان کو ایک چیکس دیں. اگر چیک خود نہیں دے سکتے تو کسی این جی او کو انوالو کر لیں, جے ڈی سی کو, سیلانی کو, عالمگیر کو. اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں کی جو ہے وہ ایک باز پرس ہو جائے گی. تو یہ کریم آباد کی اپڈیٹ ہے. کریم آباد کی وجہ شہرت آپ کو بتانا چاہوں گا, اگر آپ کو پتہ ہے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں پتہ تو میں وہ بتاؤں. کریم آباد جو مشہور ہے وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کریم آباد جو ہے کراچی کا سینٹر آف دی سٹی ہے, یعنی کراچی کا بیچ کا ہب ہے. یہاں سے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کو سکر جانا ہے, آپ کو ٹھٹہ جانا ہے, حیدرآباد جانا ہے, آپ کو ٹھٹہ جانا ہے, تو آپ کریم آباد کی طرف سے ہی جائیں گے. اگر آپ کو صدر جانا ہے تو آپ کو کریم آباد سے ہوتے ہوئے جانا ہے. اگر آپ کو ناظم آباد اورنگی جانا ہے تو آپ کو کریم آباد سے ہوتے ہوئے جانا ہے. اگر آپ کو جانا ہے گلشن اور شاہ فیصل کولنگی, تب کریم آباد سے ہوتے ہوئے جائیں گے. تو ایک سینٹر آف دی سٹی ہے, اور یہ مین شاہراہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو برج نظر آ رہا ہے کریم آباد کا, یہ وہ برج ہے. اگر اس برج کو بند کر دیا جائے تو پورے پاکستان کی سپلائی بند ہو جائے گی. جی ہاں, یہ وہ برج ہے کریم آباد کا کہ اگر یہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, یا کوئی ایسے یہاں ہڑتال یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, تو پورے کراچی سے سپلائی بند ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ شاہراہ ہے, اور اس برج کے نیچے جو ہے ہمیشہ ٹریفک جیم رہتا تھا. اس ٹریفک جیم کو بہتر کرنے کے لیے, خاص کر جب ٹریفک کی روانی جب متاثر ہوتی ہے, جب رات کے ٹائم پہ 10 بجے کے بعد, یا جو ہیوی ٹریفک ہوتا ہے جب وہ اوپر چلتا ہے برج کے اوپر, تو یہاں منظر بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے کہ آنے والا روڈ اور جانے والا روڈ پورا جام ہوتا ہے. تو جو بھی عام بندہ ہوتا ہے وہ نیچے سے گاڑی یا بائک لیتا ہے, تو جو وہ نیچے سے جاتا ہے تو نیچے ٹریفک اتنا جام ہو جاتا ہے کہ مت پوچھیں, 2 گھنٹے لوگ گاڑی میں پھنسے رہتے ہیں. تو اس ٹریفک کی روانی کو جو متاثر ہو رہی تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کریم آباد انڈر پاس کا, جو کہ 4 مہینے پہلے سٹارٹ ہوا تھا کام. اور یہ مرحلہ چل رہا ہے کراچی کریم آباد کا, جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے کاکا بھوانی وومن فاؤنڈیشن کی چورنگی سے, اور جا رہا ہے ضیاء الدین ہسپتال. جی, یہ ضیاء الدین ہسپتال کو اس کا تیسرا مرحلہ جو اینڈ پوائنٹ نکلے گا. ضیاء الدین ہسپتال جو ہے مین ناظم آباد کی بلاک ایف کی طرف ہے, اور یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ جب بنے گا تو دوسرا مرحلہ برج کے نیچے سٹارٹ ہوگا, اور برج کے اوپر چورنگی ہوگی, اور تیسرا مرحلہ جو نکلے گا وہ نکلے گا حبیب میڈیکل سینٹر کی طرف, یا پھر ضیاء الدین ہسپتال کی طرف. وہاں سے یہ ہوگا کہ موسیٰ کالونی کی کچھ دکانیں, شاید کچھ گھر ہیں, وہ تھوڑا سا وہاں راستہ تنگ ہو جائے, مگر یہ کہ یہ راستہ وہاں نکلے گا. اور جس کو بھی آغا خان لیاقت نیشنل جانا ہے ناظم آباد سے, وہ اس انڈر پاس سے ہوتے ہوئے جائے گا. میں آپ کو وجہ شہرت بتا رہا تھا کریم آباد کے حوالے سے. تو پہلی وجہ شہرت تو میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹر آف دی سٹی